بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنی شان و صفات کے مطابق خوب رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد، ان کی وفات کے بعد بنو اسرائیل کی بہت ترقی ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان میں اختلاف پیدا ہو گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے صحیح راستہ کو بھولتے گئے۔ بنو اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور کتنے ہی نبی بھیجے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہوئی کتاب توراۃ کی تعلیم دیتے رہے اور بنو اسرائیل کو پھر سیدھے راستے پر لگاتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی انہی پیغمبروں میں سے ایک ہیں جو بنو اسرائیل کو توراۃ کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے صابر پیغمبر گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر بھی کئی جگہ قرآن مجید میں ملتا ہے۔ آپ بڑے ہی مالدار اور خوشحال تھے اور آپ کی بہت سی اولاد تھی۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرتے تھے۔ ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، رنج و غم، فکر، اندیشہ کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ آخر آپ کی آزمائش کا وقت آ گیا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سچے بندوں کی نشانی رہتی دنیا تک قائم رہے اور صبر و شکر کی مثالیں ہمیشہ زندہ رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنی نعمتیں واپس لینا شروع کر دیں۔ مال و دولت، باغات، سبزہ زار، کھیت، مکانات، جانور، اولاد، سب کے سب رخصت ہو گئے اور آخر میں صحت نے بھی جواب دے دیا۔ بدن میں کیڑے پڑ گئے، سارا بدن پھٹ گیا، مگر آپ ان سب مصیبتوں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی یاد میں لگے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی یاد میں لگے رہتے، شکوہ شکایت تک نہ کرتے، ناشکری کا ذکر ہی کبھی کیا، یعنی ناشکری کا ذکر کبھی نہ کیا۔ آخر صبر رنگ لایا۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ جب اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے حال پر رحم آیا۔ اس نے حکم دیا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین پر ٹھوکر مارو۔ ٹھوکر ماری تو ایک چشمہ نکلا، اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ جب وہ اس پانی سے نہائے اور اس کو پیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی احسان کیا کہ ان کو پھر تمام نعمتیں اور برکتیں بھی دیں اور بیوی بچے بھی عنایت کیے۔ بے شک حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صبر والے تھے، کیا ہی اچھے بندے تھے جو ہر بات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف دوڑتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہر آزمائش اور امتحان سے بچائے، لیکن اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے برے کاموں کا ایک امتحان سمجھنا چاہیے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا چاہیے، کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور ہر حال میں، اسپیشلی طور پہ اس حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تعریف کرنا چاہیے کہ یہ بڑے انسانوں اور بڑے سچے بندوں کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و ثبات اور ہر حال میں اپنے مالک حقیقی کی تعریف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بیان ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تب تک کے لیے بنت حسن کو اجازت دیجیے، آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں
یاد رکھیے کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے کہ آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے سے کیا سبق ملتا ہے۔ اگر اس سے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے، لائک ضرور کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن فور آل آن کر لیجئے اگر پہلے سے نہیں کی ہوئی تو۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔